السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں کو بچانے کی خاطر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے دوسروں تک بہت جلد پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک فتنہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ گشت کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس فتنے کا نام ہے سعد النجیب۔ بظاہر کہ دیکھیے یہ مولوی جیسے کپڑے پہنتا ہے، بظاہر جو ہے یہ انسان جیسا کہ دیکھیے نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت آپ سنیں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کے عقائد کو آپ سمجھیں گے، تو یہ بھیڑیے سے اور کسی درندے جانور سے کہ دیکھیے کم نہیں ہے۔ لہذا دیکھیے سعد النجیب نے ایک اور ویڈیو جو ہے سعد النجیب کا وائرل ہو رہا ہے، اور سعد النجیب نے جو ہے ایک جلسے میں بیٹھ کر کے اس کم حقیر کی عقل دیکھیں، اس جاہل ابن جاہل کا معاملہ دیکھیں کہ اس نے ایک جلسے میں بیٹھ کر کے ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ رام اور کرشنا دونوں اللہ کے ولی ہیں، اور ساتھ ہی اس نے معاذ اللہ رب العالمین یہ بات بھی کہی کہ جو رام اور کرشنا کو اللہ کا ولی نہ مانے وہ مسلمان بھی کہ دیکھیں نہیں ہو سکتا۔ لہذا دیکھیں میرے پاس اس کا پورا ویڈیو ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، اب سے کم دو یا تین برس پہلے کی بات ہے۔ بہت غور سے میری بات کو سنیں آپ، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ اب سے کہ دیکھیں 2 یا 3 برس پہلے کی بات ہے، آپ کو میں رپورٹ دکھا دیتا ہوں۔ انہی کی جماعت کا ایک مولوی تھا، اس کا نام ہے مولوی سلمان ندوی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہے، دارالعلوم دیوبند میں یہ پڑھاتا ہے اور حدیث شاید کے پڑھاتا ہے جاہل۔ تو اس نے یہ کہا تھا، آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ رام ہمارے بھی نبی ہیں۔ اب میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو جاہل ہے سعد النجیب، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ولی ہیں، اور اسی کی جماعت کا کہ دیکھیے ایک اور مولوی سلمان ندوی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپس میں اتفاق کر لو کہ وہ ہیں کیا چیز، وہ کیا چیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب دیکھیے اللہ رب العزت کا قرآن دیکھیے۔ سعد النجیب جو ہے نا وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور وہ ایسا سڑا ہوا کافر اب ہو چکا ہے کہ اگر کوئی اس کے کفر میں شک کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں تعریف کیا فرمائی ہے ایک مومن کی، ایک ولی کی کیا تعریف فرمائی ہے۔ سورہ انفعال، اللہ رب العزت نے سورہ انفعال میں 9واں پارہ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ نیک اور پرہیزگار کے دیکھیے ہوا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ سعد النجیب اس جاہل ابن ابو جہل سے پوچھئے، یا اس کی جماعت کے بڑے سے بڑے کے دیکھیے جاہل مولوی سے پوچھئے کہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کرشنا نے کب کیا دیکھیے نماز پڑھی تھی، کرشنا نے کب سجدے کیے تھے اللہ رب العزت کو، کرشنا نے کب کیا دیکھیے اللہ کو سجدے کیے، رام نے کب اللہ کو سجدے کیے۔ بلکہ یہ 2 شخصیتیں ایسی رہی ہیں، یہ دونوں لوگ ایسے رہے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر ان کی کیا دیکھیے پوجا کی جاتی ہے، ان کو خود کو دیکھیے خدا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کب دیکھیے کیا کر لیا، اللہ اکبر۔ تو لہذا یہاں بھی دیکھیے اس قرآن کی صورت میں سعد النجیب جو ہے یہ کافر ہو چکا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ایک ولی کی کیا دیکھیے کیا تعریف فرمائی وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کا ویڈیو سنیں، اس پر لعنت برسائیں، اس کی جماعت پر لعنت برسائیں، اور میری کہ دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کی جماعت کے بڑے ہیں، جو بڑے لمبے بیان آج کل دے رہے ہیں، ان سے میرا کیا دیکھیے کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی آپ کے ایمان میں کچھ حرارت باقی ہے تو سعد النجیب کا بائیکاٹ کیجئے، اس کو جلسوں میں جانے سے روکیے، اس کا تحدید ایمان کرائیے، اور اس کے بعد کیا دیکھیے اس کو اجازت دیجیے، ورنہ کیا دیکھیے اس کا بائیکاٹ کیجئے۔ محسوس نہیں ہو رہا، دیکھیں مجھے کہ دیکھیے سمجھنے میں بڑی یہ جو ہے کشمکش ہے کہ یہ مسلمان تھا بھی یا نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں مندر سے کہیں کہ دیکھیے کسی پجاری کے گھر سے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہاں کے دیکھیے بیٹھ کر کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس جاہل کے منہ پر کبھی غوث پاک کا نام نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ اگر کوئی کہہ دے اس کے سامنے غوث پاک تو یہ جاہل کہتا ہے ان کا نام تو عبد القادر تھا، کمینہ کبھی غوث پاک کو غوث پاک نہیں کہہ سکتا۔ غریب نواز کا بھی اگر کبھی نام آ جائے تو یہ جاہل جتنے بھی ہیں نا، یہ سب کے سب یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہاں وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا۔ غریب نواز نہیں کہہ سکتا، اس کے منہ میں کیڑے پڑتے ہیں، اس کے منہ میں کیا دیکھیے اس وقت جو ہے مرچی لگتی ہے، اس کے جسم میں کیا دیکھیے اس وقت جو ہے انگارے اور پھپولے آ جاتے ہیں جب یہ غوث پاک کا نام سنتا ہے تو یہ جاہل کیا دیکھیے اس وقت نہیں کہہ سکتا
کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے اور جو جلسہ اللہ کے رسول کے نام سے رکھا گیا ہے اس میں رام و کرشن کی باتیں کیا دیکھیے کر رہا ہے۔ لہذا یہ اس کا ایک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ کیا دیکھیں ایسے ہیں، اور یہ جاہل ابن جاہل جو ہے دیکھیے یہ اب یہی کام کر رہا ہے، زیادہ تر لوگوں کو ایسے ہی کیا دیکھیے باتیں بتا رہا ہے۔ لہذا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس سے بچیں، خود بھی بچیں، اس کی جماعت سے بھی بچیں، اس سے بھی بچیں، اور ان پر لعنت کریں اور ان سے کہ دیکھیے بائیکاٹ کر کے ان کا بائیکاٹ کر کے جماعت اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ یہاں بھی کامیاب رہیں اور وہاں بھی کامیاب رہیں۔ لہذا لیجئے اس جاہل ابن جاہل کا ویڈیو دیکھیے میں ثبوت کے لیے دکھا رہا ہوں، میرا مقصد کیا دیکھیے یہ ہے کہ ثبوت ہو جائے، تو اس کا ویڈیو دیکھیے اور اس پر لعنت کیجئے، اس کی جماعت پر بھی لعنت کیجئے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رام کیا تھے، کرشن کیا تھے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری کتاب ہے ہندوازم، اس کتاب کو لکھنے والے نے لکھا ہے، اس میں علماء اسلام کے حوالے سے لکھا ہے ہم رام کو کیا مانتے ہیں، کرشن کو کیا مانتے ہیں۔ رام کو خدا نہیں مانتے، کرشن کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ خدا نہیں ہے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اور ہم رام کو کرشن کو نبی نہیں مانتے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ رام کو اور کرشن کو ہم ولی مانتے ہیں، ہماری کتاب میں موجود ہے۔ رام کا جب نام آ جائے تو ادب سے لینا ہے، کرشن کا جب نام آئے تو ادب سے لینا ہے۔ اگر رام کا نام ادب سے نہیں لیا، کرشن کا نام ادب سے نہیں لیا، جبکہ یہ ولی ہیں، تو یہ بے ادب مسلمان ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان نے خواب دیکھا ہے، جنگل میں آگ لگ رہی ہے، جنگل میں آگ لگ رہی ہے، مسلمان نے دیکھا ہے کرشن جی آگ کے اندر ہیں اور رام جی آگ کے کنارے ہیں۔ ایک مسلمان نے کہہ دیا یہ جہنم کی آگ ہے، کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا اس نالائق کو، بے ادب کو یہاں سے باہر نکالو، وہ جہنم کی آگ نہیں ہے، وہ عشق اور محبت کی آگ ہے، کوئی اندر ہے تو کوئی باہر ہے۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔